السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عالمی پیغام کے نئے شمارے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مجاز الحق طب نبی سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے پچھلے کئی ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں آج جس چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت مشہور اور جگہ جگہ دستیاب ہے۔ آپ تمام لوگ اس سے متعارف ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں، وہ ہے کھجور۔ کھجور کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کی افادیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ جنت میں بھی اس کے جو ہیں وہ اس پھل کے پیڑ ہوں گے، اور جہاں جہاں فائدے کی بات انسانوں کی آئی ہے وہاں کھجور کا ذکر ضرور آیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھجور نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی یہ بات لکھتے ہیں، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضور جوں کی روٹی پہ رکھ کے کھجور کھا رہے تھے اور یہ فرمایا کہ کھجور اپنے آپ میں ایک سالن کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ جب کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا صحابہ کے پاس، تو کھجوریں کہیں سے آتی تھی، تو ایک کھجور جو ہے وہ 2 یا 3 صحابہ کے حصے میں آتی تھی، اور ایک کھجور ایک صحابی نے چوس کے دوسرے صحابی کو دے دی، پھر انہوں نے چوس لی، اسی سے انہیں توانائی حاصل ہو جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی طاقتور چیز ہے کھجور۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کھجور اور تربوز کھایا کرتے تھے۔ تو کسی نے معلوم کیا تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کھجور کی گرمی کو تربوز سے ٹھنڈا کرتا ہوں۔ تو تربوز کے ساتھ کھجور کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ کے پیٹ کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور سے ہی بہت سارے نسخے ملتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کھجور بتاتا ہوں کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور اس میں بہت فائدہ بھی ہے، اپنے آپ میں ایک یہ سالن بھی ہے، غذا بھی ہے۔ تو آپ جو ہے کبھی بھی اگر آپ کو کوئی کمزوری محسوس ہو کسی بھی قسم کی، تو اس میں کھجور بہت فائدہ دیتی ہے۔ بہت سارے جو نئے بچے جوان ہوتے ہیں لڑکے، انہیں احتلام کی شکایت ہوتی ہے، 5 کھجور اگر وہ رات کو دودھ سے لے لیں تو ان کی یہ شکایت اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ کھجور کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ولیمہ ایک صحابی کا ہو رہا تھا، تو ایک چمڑے کے دسترخوان پہ انہوں نے کچھ کھجوریں گھی ڈال دیا، اور وہ اپنے آپ میں ایک دعوت کی شکل اختیار کر گئی، اور تمام صحابہ نے مل کے وہ کھایا۔ تو وہاں کھانے کے طور پہ کھجور استعمال ہوتی تھی، تمام گھروں میں کھجور ہوا کرتی تھی، وہاں کھجور کی بے انتہا کھیتی ہوتی تھی۔ کھجور کے چھال کا، کھجور کی پتیوں کا، کھجور کے پیڑوں کا بے انتہا کاروبار تھا۔ کھجور اپنے آپ میں پھل بھی ہے، اور اس سے بے انتہا وہاں آج بھی آپ نے مدینی کھجور بہت مشہور ہے، وہاں عجوہ کھجور ایک ہوتی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں بے انتہا افادیت ہے، تو حضور کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی وجہ سے اس عجوہ کھجور کی اس قدر قیمت ہے آج۔ وہاں پہ دل کی بیماریوں میں عجوہ کھجور کی گٹھلی تک کام آتی ہے، کہ اسے پیس کے اگر آپ جو ہیں وہ شہد کے ساتھ چاٹ لیں تو آپ کی دل کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ تو کھجوروں کے اور بھی بے انتہا فائدے ہیں۔ بہت ساری جنگوں میں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے ہی توانائی عطا فرمائی لوگوں کو دے کے، اور جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں ہوگا، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی۔ تو ایک بار یہ فرمایا کہ جو پرانی کھجور کے ساتھ نئی کھجور ملا کے کھائے گا تو اسے بہت افادیت ہوگی، اور اس سے شیطان بڑا پریشان ہوتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ بات تھی، اور اس سے لوگوں کو طاقت ملتی تھی کہ پرانی کھجوریں اگر کسی پاس رکھی ہوں اور وہ نئی کھجوروں کے ساتھ ملا کے کھائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو کھجور کے تربوز کے ساتھ کھانا، کھجور اکیلے کھانا، کھجور میں بادام رکھ کے گٹھلی نکال کے کھانا، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میں نے سعودیہ میں اکثر دیکھا ہے کہ کھجور کی گٹھلی نکال کے اس میں بادام رکھا اور اوپر سے تل لگائے اور دیسی گھی میں تل کے لوگ کھاتے ہیں وہاں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس سے مین پاور بھی بڑھتی ہے، اور جسم کی بھی جو توانائی ہے وہ بہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کھجور کے چند فائدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے کھجور کا ذکر کیا ہے، کہیں کھجور کے باغوں کا، کہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کا، مطلب ایک ایک چیز کا کھجور کا ذکر اس میں قرآن میں ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بہت افادیت ہے۔ تو آپ لوگ کھجور کو اپنی زندگی میں اتاریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت سستی چیز ہے، 50 روپے سے لے کے 500 1000 روپے تک کی کھجوریں آتی ہیں کلو کی۔ تو آپ لوگ جیسی بھی حیثیت ہو اس کے حساب سے کھجور، صرف اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے، اگر آپ اسے اپنی گھروں میں لائیں گے تو ایک سنت بھی ادا ہوگی اور آپ کے جسموں کو توانائی بھی ملے گی۔ انشاءاللہ اس شمارے میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔